السلام علیکم جی، کچھ مزید انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ بائیو میٹرک کے حوالے سے ہے، اور خواتین خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں ان کے بارے سے کچھ وضاحتیں مذہبی امور کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بچے جو ہیں 18 سال سے کم عمر بچوں کے متعلق بھی انفارمیشن ہے کہ ان کی بیڈنگ کیسے ہوگی وہاں، اور وہ کیا ان کا پاسپورٹ وغیرہ کے متعلق تفصیلات ہے، اور باقی چیزوں بھی اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ایسی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی بہت ساری انفارمیشن ہے جو آپ کی مدد کرے گی۔ تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہم آگاہی دیتے رہیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں عمر بٹ صاحب کی طرف اور ان کے زبانی بہت سارے سوالات کے جوابات سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کچھ سوالات تھے اکٹھے ہوئے بینک اکاؤنٹ سے متعلق، بایو میٹرک اور ویکسین سے متعلق، فلائٹ شیڈیول سے متعلق، اور 3 سال سے جو مسلسل ناکام تھے ان سے متعلق۔ تو اس میں تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ جو بینک اکاؤنٹ ہے درخواست گزار کے لیے، اس کو اس سال لازمی قرار دیا گیا ہے، اور خصوصاً جو ریگولر حج اسکیم کے ہیں ان کے لیے۔ بینکوں کو لاسٹ ایئر بھی ہم نے ہدایت جاری کی تھی، اس دفعہ سختی سے ہدایت جاری کی ہیں کہ آسان اکاؤنٹ، ان کا یہ ٹائٹل ہے آسان اکاؤنٹ، یہ تمام بینک یہ پابند ہیں اور یہ آپ کی معاونت و رہنمائی کریں گے یہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، تو یہ اس لیے لازمی ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کمپلشن نہیں ہے، ان کے والدین کا اکاؤنٹ آپ شو کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی اگر ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر صرف خاوند کا ہے تو پھر بہتر ہے کہ بیوی بھی ایک آسان اکاؤنٹ کھلوا دے۔ نمبر 2، بایو میٹرک۔ یہ اوورسیز ایک پاکستانی بھائی نے پوچھا کہ بایو میٹرک کا کیا طریقہ کار، ہم باہر ہوں گے تو اس کے لیے بایو میٹرک کیسے ہوگی؟ تو عموماً جو اوورسیز ہیں ان کے لیے ہم آخری پروازیں ہی ہم شیڈیول کرتے ہیں، کوشش ہماری ہوتی ہے آخری پروازوں میں ان کو بھیجا جائے۔ لاسٹ 15 سے 10 دن جو حد سے پہلے جو پروازیں چلتی ہیں اس میں ان کو شیڈیول کیا جائے۔ میں ضمناً آپ کو یہ بتا دوں کہ حج پروازوں کی روانگی جو ہے وہ 1 ذی القعدہ سے یا 30 شوال سے شروع ہو کر 1 ذی الحج تک چلتی ہیں۔ یہ پورا 1 ماہ پروازیں چلتی ہیں، تب جا کے کوئی 90,000 سرکاری اور 90 تقریباً پرائیویٹ عازمین حج سعودی عرب پہنچ پاتے ہیں۔ تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں کہ آپ اپنا پاسپورٹ بھی بے شک دیر سے جمع کروا دیں، اس کی ٹائم لیمٹ ہوگی، غالباً اپنی پرواز سے 15 دن پہلے یا 12 دن پہلے، یہ جو بھی اس دفعہ فیزیبل ہوا وہ بتایا جائے گا آپ کو، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پرواز سے اتنے دن پہلے آپ پاکستان پہنچ جائیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ سب سے آتے ہی آپ نے پاسپورٹ جو ہے وہ وزارت کے پاس پہنچانا ہے۔ لیکن بایو میٹرک، ہاں جی، سعودیہ کی ویزا بایو ایپ، یہ موبائل اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے پچھلے سال بھی تھی لیکن اس میں کچھ مسائل تھے، اس سال اس کو مزید انہوں نے آسان اور سہل کیا۔ تو سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے کوئی بھی گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے اپنے پکچر، اپنے فنگر پرنٹس وغیرہ یہ اپلوڈ کر سکتا ہے۔ 3 سٹیپس ہیں بڑے آسان سے۔ تو یہ ہم آپ کو آگاہی دی جائے گی، وقتاً فوقتاً آپ کو ہدایات دی جائیں گی کون سا کام کب کرنا ہے۔ تو عموماً یہی ہوگا کہ بایو میٹرک کر کے اس کے بعد اس کی سلپ یا جو بھی اس کی چیز ہوگی وہ اس کے ساتھ پاسپورٹ آپ کو جمع کرانا پڑے گا بایو میٹرک کے بعد۔ تو جو اوورسیز ہیں ان کو بھی وہ بایو میٹرک اپنی کر کے اس کے بعد پاسپورٹ جمع کروائیں گے۔ ضمن ایک اور چیز بتا دوں کہ ویکسینیشنز، یہ وزارت مذہبی امور، WHO اور جو ہمارا محکمہ صحت ہے، ان کی ڈسکشن یا ان کی مطلب ہدایات کے مطابق ویکسین کا اجرا کرتی ہے اور ویکسین پروکیور کرتی ہے، اور یہ چونکہ اس کے چارجز آپ سے لیے گئے ہوتے ہیں تو یہ وہاں پر وداؤٹ کاسٹ لگائی جاتی ہے، حجی کیمپوں میں اویلیبل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملتی۔ تو جو اوورسیز ہیں یا دوسرے بھی لوگ جن کو ہدایات دی جائیں، اوورسیز کے لیے یہی ہے کہ جب وہ پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد اپنے حاجی کیمپ سے انہوں نے ویکسین لگوانی ہے اور ٹریننگ کرنی ہے، اور بایو میٹرک کروا کے پاسپورٹ وہ جمع کروا چکے ہوں گے
تو اس کے بعد جو پروسیس ہے کہ اپنی فلائٹ سے 2 دن پہلے ان کو پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ اور یہ چیزیں دوبارہ ان کو حاجی گنج آنا پڑتا ہے، اور وہاں سے اپنی یہ چیزیں لے کے اور اس کے بعد پھر دیے گئے وقت کے مطابق سیدھا ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ فلائٹ شیڈیول کی بات کی تو بینک جو ہے، یہ انسٹیٹیوشن جو ہے بینک کا، بڑے منظم لوگ ہیں، تو ان کو ہم نے یہ میڈیٹر اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو وہ بینک کے ذریعے آپ موو کر سکتے ہیں وزارت کے پاس۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ پاکستان سے حج فلائٹوں کے لیے 10 مقامات ہیں، 10 شہر ہیں۔ اس کا ذکر حج درخواست جمع کراتے وقت بھی آپ سے کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس شہر سے سعودی عرب حج فلائٹ آپ نے لینی ہے۔ تو ان 10 مقامات کے الگ الگ ویزا آفیسرز ہیں وزارت کے، جو آپ لوگوں کے ویزے لگواتے ہیں اس مخصوص شہر کے، تو ان کی ای میل بھی آپ کو ایڈورٹائز کر دی جائیں گی ویب سائٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، تو ان کو بھی آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنی کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو وہ کروا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ 3 سال سے جو ناکام لوگ ہیں، کیا ان کے لیے اس سال کوئی پروویژن ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کو بھی اگر وہ اوورسیز ہیں تو ان کو وداؤٹ بیلٹ کامیاب کیا جائے گا، اور اگر وہ ریگولر حج اسکیم میں ہیں تو ان کو قرآن اندازی کے اندر آنا پڑے گا۔ بایو میٹرک کے متعلق جو آپ نے سوال کیا اس میں یہ ہے کہ 2 طرح کے بایو میٹرک ہے نا۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بایو میٹرک، تو جو پاکستانی بینکوں کا یہ مسئلہ ہے تو ان کے پاس تو ویسے ناظرہ کے ساتھ بھی اپنا سسٹم وہ سنک کر سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، وہ بینک سامنے موجود ہے، ظاہری بات اگر نہیں فنگر پرنٹس آ رہے تو ان کو کوئی انہوں نے چیز بنائی ہوگی، کوئی اس طرح کا الٹرنیٹ تو ان کے پاس ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سعودی ویزا بایو کی بات ہے، انہوں نے ایک پروویژن یہ دی تھی کہ اگر کسی کے بایو میٹرک کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کسی ڈاکٹر سے، سرکاری ڈاکٹر سے ریٹن میں مطلب جو ہے کمپیوٹرائزڈ سرٹیفکیٹ بنوا لے کہ اس کے فنگر پرنٹس کا یا اس کا مطلب یہ مسئلہ ہے، اور وہ اپلوڈ کر دے تو وہ بھی فیزیبل ہوگا۔ یہ سعودی ویزا بایو والوں کی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بات میں یہ بات سامنے آئی تھی۔ اس میں تو خیر باقی چیزیں بھی ہیں کہ اگر انگلی وغیرہ نہیں ہے یا خدا نخواستہ ہاتھ نہیں ہے یا فنگر پرنٹ کا کوئی مسئلہ ہے وہ نہیں آ رہے، تو کسی ڈاکٹر سے وہ کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ میں وہ پروویژن ہے اس کی کہ اس سے پھر وہ اس سے مستثنا ہو جائے گا بایو میٹرک سے۔ اور اگر بینک میں پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے بایو میٹرک کا، تو میری ذاتی رائے میں کہ آپ پھر بینک چینج کر کے دیکھیں، کسی اور بینک میں چیک کر لیں، شاید اس کا سسٹم بہتر ہو۔ تو اکراس دا بورڈ سب کے لیے جو وہاں پر رہائش پذیر ہیں سرکاری حج اسکیم کے تحت، ان کے لیے خواتین اور مردوں کی شیئرڈ الگ اکاموڈیشن ہوتی ہے۔ مردوں کے علیحدہ کمرے ہوتے ہیں، خواتین کے علیحدہ کمرے ہوتے ہیں، اور تقریباً 95% ایک ہی فلور پر ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی فیملیز آپس میں کوئی بھاوی رضامندی سے ان کا کوئی اگر اس طرح کا وہ بنتا ہے کہ وہ کمرے میں سوئچ کر لیں، اگر وہ فیملیز ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پہ ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے میری فیملی کو الگ روم چاہیے یا مجھے ڈبل بیڈ چاہیے، تو سوری، یہ اکانومی پیکیج ہے، اس کے اندر ایسی پروویژن نہیں ہے۔ جی، کرونا ویکسین کے متعلق پوچھ رہے ہیں بوسٹر ڈوز۔ اگر ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو اگر کسی کی ہیلتھ اس طرح کی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے تو لازمی لگوانی چاہیے، ورنہ سعودیہ کی طرف سے ہدایات یہ ہیں کہ اس کو فلی امیون ہونا چاہیے، اور سعودیہ کی منظور شدہ ویکسین ہونی چاہیے، اور درخواست گزار کے پاس ویکسین کا کارڈ ہونا لازم ہے۔ یہ کسی وقت بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حج درخواست جمع کرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی بھی بینک میں آپ حج درخواست جمع کراتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو۔ آپ کا صرف آپ درخواست جمع کرواتے ہیں، آپ کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ وہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ اگر میرے کو پیسے واپس آنے ہوئے تو یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے پہلے سے موجود۔ اور آپ 1 یا 2 بندے ہیں اور آپ نے کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہونا، تو آپ 2 بندوں کا یا اکیلے بندے کا بھی ایک گروپ ہی کنسیڈر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو کسی گروپ میں ڈالیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ جس پرواز میں جائیں گے وہ پرواز عموماً
اور جتنے بھی لوگ ہوں گے 250-300 لوگ ہوں گے, 150 کی پرواز ہوگی, وہ پورا سفر حج اکٹھا گزارتے ہیں. یعنی وہ مکہ کی رہائش, مدینہ کی رہائش, اس کے علاوہ ان کا مکتب اور وہ سب تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسپانسرشپ اسکیم کے لیے استعمال نہیں ہوگا, یعنی اسپانسر منگوانے کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ استعمال نہیں ہوگا, بلکہ یہ وزارت کے اپنے اکاؤنٹ ہیں جو 13 مخصوص بینکوں میں کھلوائے ہوئے ہیں ہم نے. جی یہ لسٹ ہے ان بینکوں کی جو کہ وزارت نے کھولے ہیں. یہ ان کے IBN نمبر ہے اور یہ ان کے سوئفٹ کوڈ نمبر ہے اور یہ بینکوں کے نیم ہے. اسی ترتیب سے آپ چیک کر لیجئے. جی وزارت مذہبی امور کی طرف سے آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. اب کل دوبارہ حاضر ہوں گے مزید انفارمیشن کے ساتھ جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکے گی. اب اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو.